کورس میں آج درس رشد الایمان کا چوتھا باب ہے حضور نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بے مثل بشریت۔ کل ہم نے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نورانیت کے بارے میں قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ ذکر کی۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نورانیت قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یا وسراجا منیرا ان آیات بینات سے واضح ہوتی ہے، تو پھر یہیں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن کریم ہی کے اندر آیت ہے قل انما انا بشر مثلکم، یعنی اے محبوب فرما دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ تو یہاں پر ایک اعتراض قائم ہوتا ہے کہ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بھی ہماری طرح بشر ہیں۔ یہاں پر پھر یہ اعتراض قائم ہوتا ہے۔ حضور قطب عالم محدث اعظم ہمارے دادا مرشد شیخ الحدیث سیدی ابو الفضل محمد سردار احمد قادری رضوی چشتی محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سوال کے کئی جوابات ارشاد فرمائے، جسے ہمارے شیخ کریم حضور شیخ الحدیث بدر طریقت سیدی پیر محمد عبدالرشید قادری رضوی علیہ رحمت نے اپنی اس کتاب رشد الایمان میں تحریر کی ہے۔ اس آیت پاک کے چند پہلوؤں پر غور کرنا لازم ہے۔ ایک یہ کہ فرمایا گیا ہے قل، اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آپ فرما دیجئے، تو یہ کلمہ فرمانے کی صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اجازت ہے کہ آپ بطور انکسار و تواضع فرما دیں، یعنی عاجزی کے طور پر۔ قل حبیب آپ کہہ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ قولوا انما هو بشر مثلنا، یعنی اے لوگو تم کہا کرو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم جیسے بشر ہیں۔ قولوا نہیں فرمایا کہ لوگو تم کہو، بلکہ فرما حبیب آپ کہہ دو۔ بلکہ قل میں اس جانب اشارہ ہے کہ بشر وغیرہ کلمات تم کہہ دو، نہ ہم کہیں گے اور نہ ہی کسی دوسرے کو کہنے کی اجازت دیں گے۔ ہم تو جب بھی آپ کا تذکرہ کریں گے تو فرمائیں گے قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک عالی شان نور آیا، شاہدا و مبشرا و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ حبیب ہم نے آپ کو حاضر و ناظر، خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور چمکا دینے والا آفتاب بنا کر بھیجا۔ ہم تو فرمائیں گے یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں بتانے والے نبی، یا ایھا الرسول، اے بھیجے ہوئے رسول، یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر، اے بالا پوش اوڑھنے والے، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ ہم تو ہمیشہ پیارے آپ کی شان بڑھائیں گے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور بے شک پچھلی تمہارے لیے پہلی سے بہتر ہے، یعنی محبوب جو تمہارا وقت گزر گیا ہے وہ بھی شان والا، پر ہر آنے والا وقت تیری عظمت میں اضافے کا وقت ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ خیال رہے کہ انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کے لیے بعض الفاظ ذکر کیے، جیسے ظالم، ضال اور خطاوار۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب شجر ممنوعہ میں سے کچھ تناول کیا تو اللہ نے فرمایا آدم ہم نے منع کیا تھا، پھر کیوں کھایا؟ تو انہوں نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے آپ اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اسی طرح سیدنا یونس علی نبی الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مشہور آیت ہے
لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو دیکھیں یہاں پر بھی انہوں نے انی کنت من الظالمین یہ نسبت اپنی طرف کی۔ تو یہ خیال رہے کہ اگر ہم حضرت آدم علیہ السلام کو یا حضرت یونس علیہ السلام کو معاذ اللہ ظالم کہیں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ اب اس بات کو سمجھ لیجئے کہ انبیاء علیہ السلام اپنے رب کے دربار میں عاجزی کے طور پر کوئی بات کہیں تو امت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ان کی شانوں میں ایسے لفظ استعمال کرے۔ مثال کے طور پر آپ کے اساتذہ ہیں، اسی کورس کی بات کر لیں تو مختلف پیریڈ یہاں پر الحمدللہ جاری ہیں، تو آپ کے اساتذہ میں سے کوئی استاد صاحب بطور عاجزی یہ بات کہیں کہ میں تو جی طالب علم ہوں، میں تو کوئی اتنا پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں تو ایک عام سا بندہ ہوں، تو پھر کیا خیال ہے آپ سارے شاگرد گھر جا کے یہ کہیں گے کہ وہ تو ایک عام سا اور ان پڑھ سا ہمارے جیسا ہی بندہ وہاں پٹی پر بیٹھا پڑھا رہا تھا؟ تو اس کو کہتے ہیں یہ الفاظ عاجزی پر مبنی ہے۔ تو عبد معبود سے عاجزی کے طور پر جو لفظ کہے بندے کو اجازت نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر آپ کسی جگہ بیعت ہیں، آپ کے پیر صاحب یہ کہیں کہ میں تو ایک اللہ کا گناہ گار بندہ ہوں، تو کیا خیال ہے آپ پھر یہ شروع کر دیں گے، اپنے آپ کو کہنا شروع کر دیں گے کہ میرا پیر صاحب تو اللہ کا گناہ گار بندہ ہے؟ تو جواب یہی ہوگا کہ نہیں جی، یہ بطور عاجزی الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ میں اللہ کا گناہ گار بندہ ہوں، وہ خود اپنی ذات کو بطور عجز کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں بھی کہوں۔ تو اسی طرح جو الفاظ رسل و انبیاء علیہ السلام نے عاجزی کے طور پر اللہ کے دربار میں کہے، جیسے ربنا ظلمنا اور انی کنت من الظالمین، ہم ان کو یہ لفظ نہیں کہہ سکتے، حالانکہ قرآن میں آ گئے، انہوں نے خود اپنے لیے کہے لیکن عاجزی کے طور پر کہے۔ کو بات کی سمجھ آئی ہے؟ تو اسی طرح اللہ نے قل فرما حبیب تم کہہ دو میں تمہاری مثل بشر ہوں، اب اس کی وجہ مزید آگے بیان ہوگی، لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا قولوا، اے ایمان والو تم کہا کرو، کیا کہا کرو؟ انما هو بشر مثلنا، کہ حضور تو ہم جیسے بشر ہیں۔ تو اللہ نے ایمان والوں کو حکم نہیں دیا کہ اس کے حبیب کو اس طرح کہیں، بلکہ اللہ جب خود بیان کرتا ہے وہاں قل ہے حبیب تم کہہ دو، اور جب خود بیان فرماتا ہے تو کیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا اور روشن کتاب۔ تو کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ نور سے مراد حضور سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اسی طریقہ کے ساتھ حضور سیدی محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور نقطہ بیان کیا کہ اہل شریعت، اہل طریقت، اہل معرفت اس کے مختلف معنی جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، تفاسیر کو بیان کرتے ہیں۔ مثلا اہل شریعت کہتے ہیں کہ انا بشر مثلکم، محض تواضع کے طور پر، تواضعا عاجزی کے طور پر فرمایا گیا۔ جیسے ایک استاد بلا تشبیہ اپنے شاگرد کو سند فراغت و دستار فضیلت مرحمت فرما کر حکم فرمائے کہ دیکھو اپنے عالم و فاضل ہونے کا دعویٰ نہ کرنا، یعنی استاد شاگرد کو کہے کہ اتراتے نہ پھرنا کسی بڑے عالم ہو گئے ہیں، یہ دعوے نہ کرنا۔ اب وہ شاگرد باز کرنے کھڑا ہو اور کہے کہ میں کوئی عالم و فاضل تو نہیں ہوں، محض ایک طالب علم ہوں، تو اس شاگرد نے اپنے استاد کے دیے ہوئے سبق پر عمل کیا کہ انہوں نے تواضع کے طور پر یعنی عاجزی کے طور پر کہنے سے کیا وہ بندہ علماء کی فہرست سے خارج ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ اہل طریقت فرماتے ہیں کہ مثلکم کی ضمیر تمام جہان والوں کی طرف ہے، جو ہو چکے اور جو ہونے والے ہیں۔ تو مثلکم میں یہ اشارہ فرمایا کہ تم سب کی بشریت ایک طرف اور مجھ اکیلے کی بشریت ایک طرف،
اور یہ بھی محض تواضع کے طور پر ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہ تفصیل حدیث صحیحہ کے اندر موجود ہے کہ فرشتے آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پاک کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس طرح کیا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تولا جائے، ایک طرف ذات پاک ہو اور دوسری طرف 10 امتی ہوں۔ تو جب تولا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ ہم پلہ کون ہو سکتا ہے، پھر 100 بندوں کے ساتھ تولا گیا اور پھر 1000 کے ساتھ وزن کیا گیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پلڑا بھاری تھا اور بھاری ہی رہا۔ اب فرشتے نے کہا کہ ایک فرشتے نے کہا چھوڑیے، اگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو ساری امت سے وزن کیا جائے تب بھی آپ سب پہ بھاری ہوں گے اور آپ کا پلہ ہی بھاری رہے گا۔ تو حضور کی مثل کوئی نہیں ہے۔ اور اہل معرفت اس کی تفسیر میں اور 2 قدم آگے بڑھ گئے۔ اہل معرفت نے کہا کہ بشریت کا معنی ہے ظاہری جسم۔ بشریت کا کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں نا جی چہرے بشرے سے تو یہ بندہ پہچانا لگتا ہے، یہ ہمارے پنجابی میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ چہرے بشرے تو ویکھیا لگتا ہے۔ تو یہ جو بشرا بشریت یہ ظاہری جسم کو کہتے ہیں، یعنی میرا ظاہری جسم اطہر وہ تمہاری مثل ہے وجود انور کی ساخت میں، وجود انور کی بناوٹ میں۔ اور اہل حقیقت پھر آگے بڑھے، وہ تو اہل حقیقت ہیں، وہ تو پھر مغز نکالتے ہیں۔ انہوں نے کہا قل انما انا، بس جملہ ختم ہو گیا۔ قل انما، ہاں، یعنی کہ جو تمہارا میرا ظاہری جسم تمہاری روحانیت کی طرح، ایک مومن کی جو روحانیت کا اینڈ ہے وہاں ظاہری جسم اس کی مثل نظر آتا ہے، اور جب قریب جائیں گے تو پھر براء البراء ہے۔ اس کی تفصیل مزید آگے آتی ہے۔ اہل حقیقت نے کہا قل انما انا، بس جملہ ختم ہو گیا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ ارے میں ہی ہوں، میرے سوا کیا ہے؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو، یعنی میرے سوا ہے ہی کیا، میری ہی خوبی ہے ساری کائنات میں۔ انما انا، بات انا پر ختم ہو جاتی ہے، باشرم مثلکم علیحدہ جملہ ہے۔ اور آگے جو ایک مصرع لکھا ہے یہ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، وہ کہتے ہیں جز محمد نیست در ارض و سما، زمین و آسمانوں میں حضور کے سوا اور کیا ہے۔ اچھا یہ ابدیت کے طور پر ہے، اس کا معنی کو دوسری طرف لے کر نہ جائے، معبود تو معبود ہے، خالق و مالک تو خالق و مالک ہے۔ یہاں مخلوق کے اعتبار سے ہو رہا ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کی مخلوق میں ہے، حضور کے سوا اور کیا ہے۔ اور جو نکات بیان کرنے والے ہیں انہوں نے تو دشمنان عظمت رسول علیہ السلام کو منہ توڑ جواب دیے۔ وہ کہتے ہیں یہاں ان نما سے پہلے حمزہ استفہام انکاری محذوف ہے، قل انما انا بشر مثلکم، یعنی فرما دیجئے یہ حمزہ استفہام انکاری، کیا مطلب اس کا؟ قل انما انا بشر مثلکم، تم فرما دو کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، یہ ایک لہجے سے یہ معنی ہوا۔ لیکن استفہام انکاری والا جب بات ہوگی تو کیا ہوگا؟ تب یہ ہوگا کیا میں تمہاری مثل بشر ہوں؟ بات کی سمجھ آئی گی؟ پھر معنی کیا ہوگا؟ کیا میں تمہاری مثل بشر ہوں؟ اوے تم اور ہماری مثل۔ اس کی اور مثالیں بھی قرآن حکیم کے اندر موجود ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا، چونکہ ان کی قوم بت پرست تھی،
تو آپ نے ان کو سمجھانے کے لیے فرمایا، جب ستارے کو دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے مناظرانہ انداز میں فرمایا، ھذا ربی، یہ ہے میرا رب۔ اب بتائیے اگر اس کا یہ معنی کیا جائے ھذا ربی، یہ میرا رب ہے، تو اللہ کا نبی ستارے کو اپنا رب کہہ سکتا ہے؟ تو جس طرح ھذا ربی کا معنی یہ نہیں لیا جائے گا کہ یہ میرا رب ہے، وہ ستارہ ہوا نا، کہا یہ میرا رب ہے، پھر ستارہ ڈوب گیا۔ فرما ڈوبنے والا خدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ نے چاند اور سورج کو دیکھ کے فرمایا تھے او دن والوں بھی بڑے نے، یہ میرا خدا ہے۔ لہجے میں فرق ہے، پہلا یہ میرا خدا ہے، یہ اقرار ہے، اور دوسرا یہ میرا خدا ہے، یہ انکار ہے۔ تو یہ جو ابھی لفظ آپ نے پڑھے ہیں نا کہ پہلے حمزہ استفہام انکاری جو ہے وہ محذوف ہے، قل حبیب ان سے کہہ دو انما انا بشر مثلکم، کیا میں تم جیسا بشر ہوں؟ یوحا الیہ، او مجھ پر تو وہی بھی آتی ہے، مجھے اپنے جیسا سمجھو گے؟ تم میں سے کون ہے جس پر اللہ رب العزت کا فرشتہ وحی لے کر آتا ہے؟ وہ میری ذات ہے کہ جس کی خدمت میں جبریل امین، شیخ محقق رحمۃ اللہ نے لکھا کہ حضرت جبریل امین 24,000 مرتبہ حضور کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں۔ کیا یہ ھذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہاں بھی حمزہ استفہام انکاری محذوف ہے جو کہ نکالنا ضروری ہے، اگر نہ نکالا جائے تو معنی الٹ ہو جائے۔ اسی طرح یہاں بھی معنی ہوگا کہ کہہ دو پیارے مصطفیٰ، ارے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ کیا میں تمہاری مثل بشر ہوں؟ یوحا الیہ، ارے مجھ پر تو وہی نازل ہوتی ہے۔ دوسرا نکتہ، ہو سکتا تھا کہ امت محمدیہ اس آن بان والے محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمتیں، شانیں اور رفتیں دیکھ کر نعوذ باللہ آپ کو خدا کہہ کر کافر ہو جاتے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے معجزے دیکھے یہودیوں نے تو کیا کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے نصارہ نے دیکھے، مردوں کو زندہ کرنا، گارے سے یعنی پانی سے محلول شدہ مٹی جو ہے اس سے وہ پرندے کی مورت بنا کے پھونک مارتے، وہ اڑنے لگ جاتی۔ قرآن نے بیان کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جو تم کھا کر آئے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں اور تمہیں بتا سکتا ہوں، اور جو تم برتنوں میں ڈھانپ کر آئے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ تو یہ معجزے دیکھ کر نصارہ نے یعنی عیسائیوں نے کیا کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ تو بھائی جی سارے نبیوں میں جتنے معجزے تھے وہ اکیلے ذات مصطفیٰ میں موجود اس سے بھی بڑھ کر، تو خدشہ تھا کہ کہیں کوئی ماننے والا ان معجزات کو دیکھ کر حضور کو خدا یا خدا کا بیٹا نہ کہہ دے، اس لیے فرما پیارے حبیب تو ان کو کہہ دے کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں، میں خدا بھی نہیں ہوں اور خدا کا بیٹا بھی، ہاں انا حبیب اللہ ولا فخر، حبیب یہ ان کو کہہ دو کہ میں اللہ کا حبیب ہوں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تیسرا نقطہ، اللہ تعالی محب ہے اور حضور حبیب خاص علیہ الصلوۃ والسلام۔ محب تو کبھی محبوب کی شان گھٹا نہیں سکتا، لہذا ارشاد ہوتا ہے ارے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام میں تمہاری شان کیوں کر گھٹا سکتا ہوں، میں تو محب ہوں، مگر تمہاری امت والے تمہاری آن بان تمہارے کمالات دیکھ کر تمہیں خدا کہہ کر مشرک نہ ہو جائیں، تو تم اپنی زبان مبارک سے ہی ارشاد فرما دو تمہارا یہ کہنا تمہارے اوصاف میں داخل ہے، کیونکہ ہم نورانیت والے باب میں پڑھ آئے کہ حضور بشر ہیں پر بے مثل، ہم جیسے نہیں، کہ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہو کر کہہ دو انما انا بشر مثلکم، اے لوگو میں تمہاری مثل ایک بشر ہوں۔ اے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، اہل شریعت، اہل طریقت، اہل معرفت، اہل حقیقت اور اہل نکات تو ان امور کو سمجھ جائیں گے، تیرے عشاق، تیرے غلام،
تیری عظمت و شان دیکھ کر خوش ہوں گے، ناز کریں گے اپنے محبوب آقا پر، مگر اس وقت کے ملا جی بعض بد عقیدہ عناصر اس رمز کو کیا سمجھیں گے، لہذا بشر مثلکم کے ساتھ یہ بھی کہہ دو یوحا الیہ کی قید بھی بڑھا دو کہ مجھ پر تو وہی آتی ہے، تم پر بھی کبھی آئی؟ یوحا الیہ۔ تو یہ ساتھ جو یوحا الیہ ہے، جو نہ معرفت والا ہے، نہ طریقت والا ہے، نہ رمز شناس ہے، تو وہ یہ کہہ سکتا تھا دیکھو جی قرآن میں آ گیا حضور ہم جیسے بشر، فرما پیارے ساتھ یوحا الیہ بھی کہہ دو تاکہ تیری مثلیت کا شوق کسی کو پیدا ہو تو وہ اپنے دامن میں جھانک کر دیکھے کہ کیا تجھ پر وہی آتی ہے، تو تم کس بات میں حضور علیہ السلام جیسے ہو۔ اور پھر ہمارے شیخ کریم قدس سر العزیز نے بعض خصوصیات کو بیان کیا۔ یاد رکھیں نبی پاک علیہ السلام کی ان گنت خصوصیات ہیں، محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں وہ خصوصیات کو گنوایا، اور اللہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے وقت کے اس عظیم محدث، مجدد، مفسر، مورخ، عظیم عاشق رسول، صاحب حضوری جلال الدین والملہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر، کہ جنہوں نے جاگتے ہوئے 75 مرتبہ نبی پاک علیہ السلام کے دیدار کا شرف پایا، انہوں نے حضور علیہ السلام کی خصوصیات کو ایک کتاب میں جمع کیا، اور اس کا نام ہے خصائص کبریٰ۔ کیا نام ہے اس کا؟ اس کی 2 جلدیں اردو ترجمے کے ساتھ مکتبہ اعلی حضرت لاہور سے اچھا وہ چھپا ہے، تو 2 جلدیں اس کی ہیں اردو زبان کے اندر ترجمہ کیا ہوا جو ہے خصائص کبریٰ۔ یہاں کچھ خصائص بیان کیے، وہ غور سے جن کے سامنے رشد الایمان ہے وہ دیکھ بھی لیں، اور باقی جو سن رہے ہیں وہ سن لیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایمان، عبادات، معاملات، غرض کسی شے میں ہم جیسے نہیں ہیں۔ ایمان میں کیسے ہم جیسے نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تمام غیوب کو دیکھنے کا مقام و مرتبہ پایا، یعنی جنت و دوزخ کو، فرشتوں کو، اور یہاں تک کہ اللہ تعالی جل شانہ کو اپنی مبارک آنکھوں سے دیکھا۔ ہمارا ایمان سنا ہوا ہے کہ ہم سن کر غیب پر ایمان لائے، لیکن حضور کا ایمان سنا ہوا نہیں ہے۔ وہ ایمان مفصل وغیرہ میں کیا پڑھتے ہو؟ میں ایمان لایا اللہ پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، جنت پر، دوزخ پر، یوم آخرت پر، تقدیر پر، اچھی بری تقدیر پر، یہی ہے نا؟ جنت دیکھی ہے؟ دوزخ کو، اللہ تعالیٰ کو، کبھی کسی فرشتے کو دیکھا ہے؟ نہیں نہ دیکھا۔ آخرت دیکھی ہے؟ سرکار نے سب کچھ دیکھا ہے۔ لیکن یہاں آپ چلو اللہ تعالیٰ کو دیکھا، رأیت ربی عز وجل فی احسن صورۃ، میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا، جنت کو معراج کی رات دیکھا، دوزخ کو معراج کی رات ملاحظہ فرمایا، فرشتے تو پھر حضوری میں ہر وقت ہی حاضر رہتے اسلامی کے لیے۔ لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آخرت کو حضور نے کیسے دیکھا؟ صرف ایک حدیث سن لیں۔ ایک دن جان عالم علیہ السلام مسکرائے، عرض کی حضور کو اللہ مسکراتا رکھے، اس مسکراہٹ کا سبب کیا ہے؟ فرمایا وہ جو آخری بندہ جنت میں جائے گا نا، وہ اللہ سے جو بات کہے گا اس کو دیکھ کر خیال کر کے ہم مسکرا دیے، آخری بندہ۔ تو عرض کی حضور ہمیں بھی فرما دے۔ فرمایا وہ بندہ لڑکتا ہوا نا پل صراط سے، بڑا لمبا ہے پل، وہ جنت کے دروازے پہ آ کے گر جائے گا، اور دروازے پر آ کر کہے گا الہی اگر تو مجھے اندر کر دے نا جنت کے تو تیری بڑی مہربانی۔ فرما اندر تو تجھے کر دیں گے، پھر تو اندر آ کے اور مانگے گا کہ اس سے آگے بڑھا دو، کہا نہیں کہتا، تو اس کو ایک درخت کے نیچے کر دیا جائے گا۔ کچھ دیر سستانے کے بعد وہ کہے گا الہی اگر اس سے اگلے درخت کے نیچے کر دینا تو تیری بڑی مہربانی ہوگی۔ اسی طرح 1-2 بار ہوگا، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو اپنی بات پہ نہیں نہ قائم رہا، بتا تجھے تیری دنیا سے بڑا مکان نہ دے دے جنت میں۔ اگلا وہ جملہ ہے جو جس پر سرکار علیہ السلام مسکرائے، تو وہ کہے گا کہ مولا تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے؟ یعنی جیڑا بندہ درخت دی چھان لبدا ہوئے اس کو کہہ دیا جائے کہ تمہاری دنیا سے بھی دگنا مکان دے دیتے ہیں، تو وہ آگے سے کیا کہے گا؟ یا اللہ تو مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ حضور اس بات پہ مسکرائے
کہ وہ اچھا ابھی یہ ہونا ہے اور حضور کے سامنے، تو اللہ فرمائے گا مذاق ہماری شان ہی نہیں ہے، ہماری شان کے لائق ہی نہیں، ہمیں زیبا ہی نہیں، جو اس کو اس کی دنیا سے بڑا مکان جنت میں دے دو۔ تو جس طرح کبھی ہم خواب میں کوئی منظر دیکھتے ہیں اور بعد میں اسے حقیقتاً بھی دیکھتے ہیں، ہماری روح سوتے ہوئے پرواز کرے تو آنے والے واقعے کو وہ اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، دیکھ لیتی ہے، یہ ہماری روح کا عالم ہے۔ حضور جیسا لطیف کون ہے؟ سمجھ آئی؟ تو ایمان میں کوئی حضور جیسا ہے؟ سب کا ایمان سنا ہوا، حضور نے ہر شے دیکھی ہوئی ہے۔ آگے ہے کلمہ، ہمارا کلمہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم یہی پڑھیں گے، لیکن حضور علیہ السلام کا کلمہ کیا ہے؟ انی رسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب کوئی بندہ اپنے آپ کو کہے انی رسول اللہ تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ارکان اسلام 5 ہیں، اسلام کے ارکان کتنے ہیں جی؟ ہم سب مسلمانوں کے لیے ارکان اسلام 5 ہیں، لیکن حضور اکرم الاولین والآخرین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک پر 4۔ ہمارے جو 5 ہیں ان میں زکوٰۃ شامل ہے، حضور پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے، حضور پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اس کی وجہ زکوٰۃ مال کا میل ہے، جو لین دین میں کہیں بھول چوک بندے سے ہو جائے، مسٹیک ہو جائے، تو اس مال کو زکوٰۃ اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مال ان غلطیوں، کوتاہیوں، بھول چوک اور مسٹیک کو پاک کر دیتا ہے۔ وہ جو مال نکلا ہے وہ مال کا میل ہے، اسی لیے آل رسول کو زکوٰۃ کھانا حلال نہیں، کیونکہ وہ مال کا میل ہے اور یہ حضور کا خون ہے۔ تو حضور کا پاک خون جو ہے وہ کسی کا میل کیوں کھائے؟ تو اب حضور علیہ السلام پہ زکوٰۃ اس لیے فرض نہیں ہے کہ سارے باقی لوگوں کے مال میں میل ہو سکتا ہے، حضور کے مال میں میل کدھر سے آ گیا؟ اس لیے نبی پاک علیہ السلام پہ زکوٰۃ فرض ہے۔ توجہ ادھر رہے گی، توجہ ادھر رہے گی، حضور علیہ السلام کے مال پر زکوٰۃ فرض نہیں۔ ہم پر نمازیں کتنی فرض ہیں؟ 5 ہیں، اور حضور علیہ السلام پہ 6 نمازیں فرض تھیں۔ سرکار کی ذات پر تہجد بھی فرض، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کے کچھ حصے میں تہجد کرو، یہ خاص تمہارے لیے زیادہ ہے۔ تو ہم پر 5 نمازیں فرض اور حضور علیہ السلام پر ہوئے بے مثل۔ ہے کوئی اور جس پہ نماز تہجد فرض ہو؟ ازواج، ایک مسلمان مرد کو ایک وقت میں 4 بیویاں نکاح میں رکھنے کی اجازت ہے، اور یہ میں آپ نوجوانوں سے کہوں گا، مستشرقین اور خصوصاً یہ جو بےہودگی چلی ہوئی ہے، میرا جسم میری مرضی والے لوگ، اس قسم کے لوگ اسلامی احکام، کیونکہ ہم لوگوں کو تو معذرت کے ساتھ فرصت نہیں ہے کہ تھوڑا اپنے کام دھندے سے، اپنی دنیاوی مشاغل سے کام نکال کر دین کا علم سیکھیں۔ ہم پڑھ تو لیں کہ قرآن میں لکھا کیا ہے، حدیث میں لکھا کیا ہے، سوشل میڈیا پہ، ٹی وی کی اسکرین پہ جو کسی نے بیان کر دیا ہم نے اس پہ کان دھر لیا کہ ایسا ہی ہوگا۔ اسلام کے اندر بھی غیر مشروط 4 شادیوں کی اجازت نہیں ہے، بلکہ مشروط اجازت ہے، اور وہ شرط کیا ہے؟ اگر تم ان میں عدل کر سکو۔ کیا کر سکو؟ عدل کر سکو گے تو تمہیں 4 کی اجازت ہے۔ عدل کیا ہے؟ ان کے حقوق برابری کی سطح پر ہوں، رہائش، کھانا، کپڑا لدا، بیمار پڑ جائیں تو علاج معالجہ، اور اسی طرح ان کے لیے باریوں کو مقرر کرنا۔ عدل کر سکو تو 4 کی اجازت ہے، اور اگر کوئی عدل نہ کر سکے تو وہ اپنے کندھوں پر بہت سے لوگوں کے حقوق کا بوجھ لے کر جائے گا۔ بہرحال عدل کی بنیاد پر ایک مسلمان مرد کو ایک وقت میں 4 کی اجازت ہے۔ اور یہاں ایک اور چیز بھی ذہن میں رکھیں، حکم نہیں دیا کہ تم 4 ہی کرو، حکم میں اور اجازت میں فرق ہے۔ نماز پڑھو کیا ہے؟ یہ حکم ہے۔
لیکن 4 بیویاں رکھو یہ حکم نہیں ہے، اجازت ہے۔ اس فرق کو بھی ذہن میں رکھیں، اس کا بھی مذہب کا کفار اڑاتے ہیں جی، ان کا دین تو کہتا ہے کہ تم جناب وہ کیا کرو جی، 4 شادیاں کرو۔ حکم تو نہیں دیا، اجازت عطا کی گئی ہے۔ تو ایک عام مسلمان کو حقوق کی ادائیگی اور عدل کی بنیاد پر 4 بیویاں رکھنے کی اجازت، مگر حضور سرور عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کوئی پابندی نہیں، سرکار کے لیے اس عدد کی پابندی۔ اور کوئی بھی مسلمان ہے مر جائے تو اس کی بیوی عدت گزارنے کے بعد نکاح کر سکتی ہے، عدت گزارنے کے بعد نکاح کر سکتی ہیں، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج پاک رضی اللہ تعالی عنہن سب مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور اس کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ تو لہذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج پاک حضور کے وصال کے بعد کسی کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، اور نہ یہ کہ ان کے بعد کبھی ان کی بیویوں سے نکاح کرو۔ اصل حرمت کی وجہ کہ نکاح نہیں کر سکتے وہ وجہ ہے کہ وہ مومنوں کی مائیں ہیں، ازواج پاک مومنوں کی مائیں۔ تو یہ جو انڈیا کے اندر نوپو شرما نے بکواس کی ہے، وہ ام المومنین محبوب رب العالمین سیدتنا عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالی علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا کی ذات پاک کے بارے میں۔ اور یہ مستشرقین اصل میں ایک سوسائٹی ہے، ایک تنظیم ہے جو یہودیوں اور عیسائیوں کے گٹھ جوڑ سے آج کل کی بات نہیں، مدت مدید سے پرانے دور سے یہ چلے ہیں کہ مسلمانوں کو ان کے اعتقاد میں، نظریات میں اور تعلیمات میں شکوک و شبہات، افتراق اور انتشار کے اندر ڈالا جائے تاکہ یہ خود ہی تذبذب میں پھریں۔ تو جو بندہ متذبذب ہوتا ہے اس کی منزل تو کوئی نہیں ہوتی۔ تو اس وجہ سے ان سے نکاح حرام ہے۔ اور باقی اہل محبت ایک اور رمز بھی بیان کرتے ہیں، لیکن بنیادی اصول یہی ہے، یعنی کہ نس قطعی والا جو ہے۔ اور باقی اہل محبت بیچ میں ایک اور رمز بیان کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نکاح تو وہ کرے نا جس کا شوہر مر گیا۔ نہیں سمجھ آئی؟ بیوی عدت کے بعد نکاح، عدت تو اس کی جس کا شوہر فوت ہو گیا۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے۔ عقیدہ پکا امام احمد رضا والا ہونا چاہیے۔ یہ جو ہوتا ہے نا چونکہ چنانچہ، اچھا جی میں پوچھ کے بتاؤں گا، مولوی صاحب سے پوچھوں گا، میں تحقیق کروں گا، خبردار حضور کی ذات پہ تحقیق کرے گا۔ یقین یہ ہے کہ بندہ قسم کھا کر کہے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، برستا نہیں دیکھ کر ابر، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، بدوں پر بھی، بدوں پر بھی برسا دے برسانے۔ میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے۔ اچھا ایس دعا دا بھی سواد وکھرا ہے۔ مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے، غریبوں فقیروں کے
چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکا۔ تو ایمان میں بھی حضور علیہ السلام کی مثل کوئی نہیں، کلمے میں حضور کی مثل کوئی نہیں، ارکان اسلام میں حضور کی مثل مراد جیسا کوئی نہیں، اور ازواج والی تعداد کے معاملے میں بھی حضور کی مثل کوئی نہیں ہے۔ میراث، جب بندہ فوت ہو جائے تو وہ جو جائیداد، روپیہ پیسہ، سونا چاندی چھوڑ جاتا ہے اسے میراث کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مال وراثت بھی اسے کہا جاتا ہے، ترکہ بھی کہا جاتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں یہ اس کے وارث ہیں۔ ہمارے بعد ہماری میراث بٹے گی، جو ہم چھوڑ جائیں گے وہ بھی قرآن پاک نے تقسیم کا طریقہ بیان کر دیا، یہ اتنا اتنا اتنا، احادیث میں بھی اس کی تفصیل آ گئی، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث تقسیم نہیں ہوگی۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا نورث ما ترکنا صدقہ، ہماری سے مراد کل انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، جو ہم چھوڑیں وہ امت کے لیے صدقہ ہے۔ یہ صحاح ستہ کے اندر حدیث شریف ہے، اور بلکہ اسی مضمون کی حدیث شیعہ مذہب کی جو بنیادی کتاب ہے اصول کافی، اس کے اندر بھی موجود ہے۔ حالانکہ وہ لوگ باغ فدق کے بارے میں بڑے بڑے قصے بناتے ہیں، حضرات صحابہ کرام علیہ مردوان کی اس معاملے میں بے ادبی کے اندر کوئی کمی نہیں چھوڑتے، تو جب سرکار فرماتے ہیں ہم کچھ چیز چھوڑ کر جائیں تو وہ صدقہ ہے، وہ وراثت نہیں ہے، اصول تو یہ ہے، باقی اس پر تفصیل پھر کسی وقت کے لیے۔ اسی طرح ہمارے جسم سے پسینہ نکلے بدبودار، پیشاب کریں ناپاک، دونوں قسم کا پیشاب، وہ کیا ہے؟ ناپاک ہے۔ لیکن جب حضور علیہ السلام کی ذات پاک کی بات آئے تو آپ کے فضلات شریفہ امت کے لیے پاک ہیں، فتاوی شامی میں موجود ہے، اور بلکہ وَمِن ثم اختار کثیر من اصحابنا طہارۃ فضلاتہ، یہ مرقات شرح مشکات میں ہے کہ اسی وجہ سے ہمارے بہت زیادہ صحاب نے حضور علیہ السلام کے فضلات شریفہ کو پاک فرمایا، یعنی حضور علیہ السلام کا جو بول مبارک ہے جسے امام میں پیشاب کہتے ہیں، وہ امت کے حق میں ائمہ نے اس کو کہا کہ یہ پاک ہے۔ اور دیکھیں سیداتنا ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کا بول مبارک پیا تو حضور نے یہ نہیں فرمایا تمہارا منہ ناپاک ہو گیا، بلکہ ان کو یہ فرمایا کہ اب تمہیں پیٹ کا کوئی عارضہ نہیں ہوگا۔ ہمارے جسم سے جو خون نکلے وہ پاک ہے کہ ناپاک ہے؟ ناپاک ہے نا جی۔ اسی لیے فقہاء نے کہا، موجودہ دور کے علماء نے فقہ کے اصول کو سامنے رکھ کے کہ اگر وہ لیبارٹری میں دینے کے لیے بھی خون شیشی میں ڈالا ہے تو نماز کے وقت وہ بھی جیب میں نہ ہو۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کا خون مبارک، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ابو طیب رضی اللہ تعالی عنہ نے، اچھا مرقات کے اندر یہ ہے وَلِذَا حَجَمَهُ ابو طیب فَشَرِبَ دَمَهُ، کہ حضور علیہ السلام کو پچھنے لگائے تو حضرت ابو طیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کا خون مبارک پی لیا۔ یہ تو شرعی احکام میں فرق بتائے گئے، ورنہ لاکھوں امور میں فرق عظیم ہے۔ ہم اس ذات کریم سے کبھی کسی صورت برابری نہیں کر سکتے۔ یوں سمجھو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بے مثل خالق کے بے مثل بندے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لست من الدنیا ولا الدنیا منی، میں دنیا سے نہیں ہوں نہ دنیا مجھ سے ہے۔ نیز فرمایا لست مثلکم، اے دنیا والو میں تمہاری مثل نہیں ہوں۔ روزہ وصال، یہ روزہ وصال کون سا ہوتا ہے؟ وصل کہتے ہیں ملنے کو۔ وصل کس کو کہتے ہیں؟ ایسا روزہ کہ آج رکھ لیا، کل بھی، پرسوں بھی، تیسرے دن بھی، یعنی جس میں افطاری نہیں ہے،
اس کو کہتے ہیں روزے سے روزہ ملا دیا، اس کو کہتے ہیں روزہ وصال۔ مرنے والے کے لیے بھی کہتے ہیں وصال کر گیا، یعنی وہ اس دنیا سے اس دنیا سے وصل کر گیا، اس سے مل گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام روزہ وصال رکھتے، یہ 3 دن کا بھی ہوتا، اس سے زائد کا بھی ہوتا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان حضور کے مریدوں کی وہ جماعت ہے کہ جس میں ہر مرید ہی کمال ہے، ہاں جی، جن کا ایمان اتنا معتبر ہے، فرما آمنو کما آمن الناس، اپنا اپنا ذہن نہ دوڑاؤ، جیسے یہ ایمان لائے ہیں ویسے ایمان لے کر آؤ۔ تو وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیروی کرتے، حضور کی سنت جو دیکھتے اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرتے۔ اب ہمیں تو تبلیغیں کرنا پڑتی ہیں نا، واعظ کرنے پڑتے ہیں، ترغیبیں دینی پڑتی ہیں۔ وہ سچے عاشق تھے، حضور نہ بھی فرمائے، حضور کی ادا دیکھتے، وہ اس کو اپنے لیے نافذ کر لیتے، اس پہ عمل کرتے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو جب انہوں نے یہ روزے رکھے تو ان کے رنگ زرد ہو گئے اور طبیعتوں میں ذوف آیا۔ فرمایا تواڈے رنگ بڑے پیلے نے، خیر ہے؟ عرض کی ہم صوم وصال رکھتے ہیں۔ فرمایا تم کیوں رکھتے ہو؟ حضور اس لیے کہ آپ رکھتے ہیں۔ تو جانے عالم علیہ السلام نے ان کو فرمایا ایکم مثلی، کون ہے تم میں میرے جیسا؟ تو باشارہ مثلکم والی آیت سامنے رکھو اور بخاری کی یہ حدیث سامنے رکھو، تو مراد وہی ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے مثل ہیں، تم میں سے کوئی بھی میری مثل ہے نہیں ہے۔ اچھا، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا صلاۃ الرجل قاعدا نصف الصلاۃ ولکنی لست کاحد منکم، آدمی بیٹھ کر نفل پڑھے تو کھڑے ہو کر پڑھنے کی نسبت آدھا ثواب ملتا ہے۔ بعد ہماری عوام عشاء کے جو 2 نفل ہیں وہ بیٹھ کر پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سنت ہے، گائے گائے کبھی پڑھ لیے تو حرج نہیں، ویسے مستقل بھی پڑھ لیے تو گناہ گار نہیں ہے، لیکن اس کو ثواب آدھا ملے گا۔ فرمایا جو آدمی بیٹھ کر نفل نماز پڑھے تو کھڑے ہونے کی نسبت نفل جو پڑھے کھڑے ہو کر آدھا ثواب ملتا ہے، لیکن فرمایا وَلَكِنِّي لَسْتُ كَأَحَدٍ مِّنكُمْ، اے جہان والو میں تم میں کسی جیسا نہیں ہوں، میں بیٹھ کر بھی پڑھوں تو میرا رب مجھے پورا ہی ثواب عطا فرمائے۔ یہ ہے ہمارے سرکار کی بے مثال۔ اور دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ 1500 سال بعد کوئی سوچ بنائے کہ میں حضور جیسا ہوں، ہم اس کی بات کو کیا کریں؟ جنہاں سامنے بہ کے ڈٹھیا ہے، زیارت کی ہے، ان سے پوچھو وہ کیا کہتے ہیں۔ آج سارے جہان کے عالم مفتی ایک طرف، اور انا مدینۃ العلم علی بابھا، مولا کائنات جیسا عالم کون ہو سکتا ہے؟ حضور مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ، نہ اسا حضور تو پہلے کوئی حضور ورگا ویکھیا ہے، نہ حضور تو بعد کوئی حضور ورگا ویکھیا ہے۔ سمجھا گئی ہے؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھنے والے صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کو بے مثل فرماتے ہیں، اور آج کے بد عقیدہ نظریہ حق سے ہٹے ہوئے لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا بھی نہیں، اور یہ حضور علیہ السلام کو اپنی مثل کہیں، ان کا قول مردود اور صحابہ کرام کا ارشاد مقبول ہے۔ مشہور حدیث ہے ان جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت جابر بن سمورہ روایت کرتے قال رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ اضحیان وعلیہ حلۃ حمراء، کہ میں حضور علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا، چاندنی رات تھی، چاندنی رات تھی، چاند اپنے جوبن پر تھا، یہ جو رات ہوتی ہے 14ویں کی، اور حضور علیہ السلام کی کے وجود انور پر حلہ مبارک تھا، سرخ تھا، دھاری دار تھا۔ فجعلت انظر الیہ والی القمر،
میں کبھی حضور کا چہرہ پاک دیکھتا اور کبھی چاند کو دیکھتا. بتلائیے یہ جو حضور کے حسن کی باتیں ہوتی ہے، بعض لوگ کہتے ہیں بریلویاں اور کام ہی کوئی نہیں، تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ کیوں جی حضرات صحابہ کرام کیا کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی رخ انور کو دیکھتا علیہ الصلوۃ والسلام. فَلَهُ وَكَانَ أَحْسَنَ فِي عَيْنِ مِنَ الْقَمَرِ، بے شک میری نگاہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاند سے زیادہ خوبصورت تھے. اور اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ، ایسے پیارے سے محبت کیجئے، ایسے پیارے جیسے ہو ان کے در پہ مٹ جائیے، جیسے ہو ان کے در پہ ناتوانوں کچھ تو ہمت کیجئے، ناتوانوں کچھ تو ہمت، ناتوانوں کچھ تو ہمت کیجئے، ناتوانوں کچھ تو ہمت. غوث اعظم آپ سے فریاد ہے، غوث اعظم زندہ پھر یہ پاک ملت کیجئے، زندہ پھر یہ. حاصل کلام یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نور ہیں اور بے مثل بشر ہیں. ٹھیک ہے، کل کا باب یہ ہوگا کہ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو گستاخی کے نظریے سے کافروں نے ہمیشہ اپنے جیسا بشر کہا ہے. یہ کل ہم قرآنی آیات بیان کریں گے. تحفظ ناموس رسالت کا تقاضا کیا ہے؟ ہر وہ اعتراض جو ذات حبیب پر ہو، مسلمان اس اعتراض کا جواب محفوظ رکھے، تاکہ جس فورم پر بھی ضرورت ہو قرآن حدیث اٹھا کر کائنات کو بتائے کہ کوئی مثل نہ ڈولن دی، چپ کر میرے علی جا نہیں بولن. سمجھا گئی ہے؟ اب مجھے آپ یہ بتلائیے، آپ سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، کس قدر اب تو ہندوؤں کے اتنے چینل ہو گئے یوٹیوب پر اور فیس بک پر، ان کے پیج اتنے ہو چکے، قادیانیوں کے ہیں، دوسرے فرقے مسالک جو حضور کی مثلیت کے دعوے دار ہیں، دن رات وہ کیا سے کیا کر رہے ہیں. تو ہم صرف ایک محفل نعت میں جائیں گے، میلاد کی محفل میں جائیں گے، تقریر سنیں گے، 2-4 شعر سنیں گے، نعرے شارے ماریں گے، لنگر کھائیں گے، واپس آ جائیں گے، اور ہمیں قرآن کی آیت کوئی یاد نہ ہو، ہمیں حدیث شریف یاد نہ ہو. تو بھائی جی جب عدالت لگ جائے اور مقدمے لڑے جائیں تو وکیل کے دلائل کمزور نہیں ہونے چاہیے، وکیل کے دلائل کمزور نہیں ہونے چاہیے. ہم میں سے کتنے ہیں جن کو صحابہ کرام علیہ رضوان کے نام یاد ہیں، اور جن کے نام یاد ہیں ان کی سیرت کے پہلو بھی یاد ہوں، لیکن معذرت سے کرکٹ کے کھلاڑیوں کے نام یاد ہیں، گلوکاروں کے نام یاد ہیں، فنکاروں کے نام یاد ہیں، مختلف شعبہ جات کے لوگوں کے نام یاد ہیں. دین کی طرف پلٹنا، کاروبار کیجئے، جاب کیجئے، اچھی زندگی گزاریے. دین اسلام یہ تقاضا نہیں کرتا کہ آپ تسبیح پکڑ کر ہر وقت مسجد میں بیٹھے رہیں، دکان چلائیں، کام کریں، نماز کا وقت آئے نماز پڑھیں، کاروبار کریں، حلال طریقے سے کریں، اس میں جھوٹ، خیانت، دھوکہ شامل نہ ہو، معاشرے کے بہتر فرد بن کر جیے. ہاں حضور ہی کی تو ذات ہے جو ذریعہ نجات ہے. کون پوچھے گا جی قیامت والے دن ہمیں؟ یہ تو ایک ہی مژدہ جاں فضا ہے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے گناہ گاروں کے لیے ہے. سمجھا رہی ہے؟ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے. پیش حق، پیش حق اللہ کے دربار کے سامنے، پیش حق مژدہ، مژدہ خوشخبری، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ ہماری فکر میں آپ روئیں گے
ہماری فکر میں آپ روئیں گے اور ہمیں ہنساتے جائیں گے، چلو چلو تمہاری جان چھوٹ گئی، چلو جنت میں۔ آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے اور ہم کو ہنساتے۔ اور تہیا کیا اعلیٰ حضرت نے ساری زندگی، اور اس پہ پیرا دیا، خاک ہو جائیں عدو، عدو کہتے دشمن کو، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ آپ اور میں سارے نیت کر لیں گے، یہی کریں گے، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے، دم میں جب تک۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ۔ کل الحمدللہ تیمم کا طریقہ بھی ہو گیا، فرائض بھی ہو گئے جی، اور آج نکالیں نماز والی کتاب، آج نماز کی شرائط کی بات ہوگی انشاءاللہ۔